ڈینگی کے ڈنگ تیز، چند روز میں سینکڑوں لاہوریوں کو کاٹ گیا۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ 1 جنوری سے اب تک شہر میں 7369 گھروں سے ڈینگی لاروا ملا۔ خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ڈینگی عملے کی ویکسینیشن سینٹرز میں ڈیوٹیوں کے سبب سرویلنس کا عمل متاثر، نیا بحران جنم لینے کا امکان۔ پولیو پھر سر اٹھانے لگا۔ 2 ماہ بعد شہر کے سیوریج نمونوں میں وائرس کی تصدیق۔ مارچ اور اپریل میں نمونے منفی آئے۔ آؤٹ فال روڈ ڈسپوزل اسٹیشن سے مئی میں لیے گئے نمونے مثبت نکلے۔ کورونا کیسز میں بتدریج کمی، 24 گھنٹوں کے دوران 4 افراد کی جان گئی۔ 153 نئے مریضوں کی تصدیق، 98 مریض وینٹیلیٹرز پر رہ گئے۔ سرکاری ہسپتالوں میں 63% سے زائد وینٹیلیٹرز خالی۔ ویکسین آپریشن میں تیزی، کرونا ویکسین لگوائیں ورنہ 14 جون سے اسٹاف کا داخلہ بند۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کی عملے کو آخری وارننگ۔ موجیں ختم، پڑھائی شروع۔ 83 روز بعد تمام تعلیمی ادارے کھل گئے۔ طلبہ SOPs کے تحت ایک دن آئیں گے، دوسرے دن چھٹی ہوگی۔ آدھی کلاس ایک اور آدھی کلاس دوسرے دن آئے گی۔ MPhil PhD BS اور ماسٹرز کے آخری سیمسٹر کے طلبہ کے لیے کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ باغباں پورہ کا اسلم پرائمری اسکول بند رہا۔ اساتذہ نے اسکول آنے والے بچوں کو واپس بھیج دیا۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا نوٹس، انتظامیہ سے جواب طلب۔ امتحان سے پہلے نیا امتحان، بغیر پڑھے پورے سلیبس سے امتحانی پرچہ۔ پیک کی ناقص حکمت عملی سے 81 لاکھ طلبہ مشکل میں پڑ گئے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ضمنی امتحانات ختم۔ کمزور طلبہ کی سہولت کے لیے سال میں 2 بار سالانہ امتحان کی تجویز۔ پہلا امتحانی سیشن اپریل مئی جبکہ دوسرا نومبر دسمبر میں ہوگا۔ طلبہ کسی ایک سیشن کا انتخاب کر سکیں گے۔ انٹر بورڈ چیئرمینز کمیٹی رضامند، حتمی فیصلہ وزرائے تعلیم کانفرنس میں ہوگا۔ پنجاب کا بجٹ 14 جون کو پیش کیا جائے گا۔ نئے مالی سال میں ترقیاتی منصوبے ترجیح، 1 کھرب کے اضافی فنڈز کی تجویز۔ 2021-22 کا ترقیاتی بجٹ 5 کھرب رکھا جائے گا۔ جاری منصوبوں پر 1 کھرب 89 ارب خرچ ہوں گے۔ نئے منصوبوں کے لیے 1 کھرب 47 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ پنجاب حکومت نئے سال میں سوشل سیکٹر پر 2 کھرب خرچ کرے گی۔ انفراسٹرکچر کے لیے 1 کھرب 19 کروڑ مختص، پروڈکشن سیکٹر کے لیے 51 ارب، سروسز سیکٹر کے لیے 9 ارب 70 کروڑ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کے لیے 25 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ اسکول ایجوکیشن کے لیے 34 ارب، ہائر ایجوکیشن 14 ارب 50 کروڑ، صحت کا ترقیاتی فنڈ 1 کھرب رکھنے کی تجویز۔ واٹر سپلائی اور سینیٹیشن پروگرام کے لیے 24 ارب، بلدیات 19 ارب اور سڑکوں کے لیے 50 ارب رکھے جائیں گے۔ لاہور کے زیر التواء منصوبوں کی بھی سنی جائے گی۔ نئے مالی سال میں شاہکام اور شیرہ والا فلائی اوور پر کام کا آغاز ہوگا۔ میگا پروجیکٹس کے متاثرین کے لیے خصوصی پیکج کی تجویز۔ شاہکام چوک فلائی اوور کے متاثرین کے لیے 13 کروڑ 70 لاکھ، شیرہ والا گیٹ منصوبے کے لیے 28 کروڑ 34 لاکھ رکھے جائیں۔ پرانی گاڑیوں کے مالکان ہوشیار۔ پنجاب حکومت کا 10 سال پرانی گاڑیوں پر ٹوکن ٹیکس قیمت میں دی گئی 25% رعایت واپس لینے کا فیصلہ۔ محکمہ ایکسائز کی سفارشات منظور۔ غریب پر ٹھنڈی ہوا کے دروازے بند، گرمی کے ساتھ مہنگائی کا بھی پارا چڑھنے لگا۔ AC کے دام پھر بڑھ گئے، 1000 روپے تک اضافہ۔ ایئر کولر 800 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ گوٹکی ٹرین حادثہ، ریل کا پہیہ رک گیا۔ لاہور سے کراچی جانے اور آنے والی 4 ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ گرین لائن عارضی معطل۔ جناح ایکسپریس کے مسافروں کو قراقرم ایکسپریس سے لایا جائے گا۔ کراچی ایکسپریس کے مسافر شاہ حسین ایکسپریس میں منتقل۔ نیس پاک میں مالی بحران شدید، وفاقی حکومت کی جانب سے ملنے والے 6 ارب روپے بھی پہنچے۔ نئے MD کی آسامی پر انجینئر کی بجائے بیوروکریٹ کو لگانے پر غور۔ پنجاب حکومت کی واسا کے ساتھ چھپن چھپائی، ترقیاتی اسکیموں کے لیے 45 کروڑ دے کر واپس لے لیے۔ حاجی کیمپ ڈرین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مذاق، 40 کروڑ دکھا کر واپس لے لیے۔ شور مچنے پر صرف 20 کروڑ کے فنڈ جاری ہوئے۔ ترقیاتی منصوبے کیسے مکمل ہوں گے، حکام کا سوال۔
چودراہٹ کا شوق، سیکٹری پرائمری ہیلتھ اور ضلع انتظامیہ میں سرد جنگ۔ مجھ سے پوچھے بغیر کوئی ویکسینیشن سینٹر بنے گا، نہ ہی کسی کو ویکسین ملے گی۔ سیکٹری پرائمری ہیلتھ سارا اسلم کی افسران کو وارننگ۔ فورٹریس اسٹیڈیم کے ویکسینیشن سینٹر کو فعال کرنے والے افسران کی سرزنش کر دی۔ ٹی ایچ اے میں اختیارات کا غلط استعمال، مارکیٹنگ ڈائریکٹوریٹ کے افسران ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کے اختیارات استعمال کرنے لگے۔ من پسند اہلکاروں میں سینئر عہدوں کی بندرباند، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نے ایکشن لے لیا۔ ٹی ایچ اے میں کروڑوں روپے کے گھپلوں کا بھی کھاتہ کھل گیا۔ اینٹی کرپشن نے ڈائریکٹر مارکیٹنگ سمیت متعلقہ افسران کو کل طلب کر لیا۔ یاسر گیلانی پر اختیارات کے غیر قانونی استعمال کا الزام ہے۔ ایتھنول پروڈکشن پر ناجائز سبسڈی کی انکوائری میں پیش رفت، سیاسی وابستگی کی بنیاد پر من پسند کمپنی کو نوازا گیا۔ سابق ڈی جی ایکسائز، ایڈیشنل ڈی جی اور ای ٹی او ٹیکنیکل نے غیر قانونی مراعات کے بدلے کروڑوں کی رشوت وصول کی۔ نیب کا ملوث افسران کو پوچھ گچھ کے لیے بلانے کا فیصلہ۔ خبردار، ہوشیار، سرکاری اداروں پر ہو سکتا ہے ہیکرز کا وار۔ ملک دشمنوں نے انتہائی حساس ڈیٹے پر نظریں جما لی۔ وفاق کے بعد پنجاب میں بھی الرٹ جاری، سرکاری اور نجی دفاتر کو چوکنا رہنے کی ہدایت۔ ریسکو کا النور ڈائگنوسٹک سینٹر شادمان پر چھاپا، بجلی چوری پکڑی گئی، بوگس میٹر سے 76,000 یونٹس چوری کی نشاندہی، لاکھوں روپے بل وصول کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ ریلوے بجلی چوری روکنے میں ناکام، ترسیلی نظام بجلی کمپنی نے مختلف اسٹیشنز اور ریلوے کالونیز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 11 kV کا گریڈ بھی۔ شاہ عالم مارکیٹ میں تجاوزات کی بھرمار، ٹریفک کے مسائل نے تاجروں کو ناکو چنے چبا دیے۔ وارڈنز کا ڈیوٹی سے غائب ہونا معمول، دن بھر ٹریفک گاڑیوں کی قطاریں، دکاندار ہی نہیں خریداری کے لیے آنے والی بھی اذیت کا شکار ہو گئے۔ گریس مارکس نہ دینے کے فیصلے کے خلاف قانون کے طلباء کا احتجاج، پنجاب بار کونسل کا بھی ساتھ۔ ماتحت عدالتوں میں وکلاء کی ہڑتال، سینکڑوں کیسز التوا کا شکار، احتجاج کے باعث ٹریفک جیم، شہریوں کو بھی مشکلات رہیں۔ ادھر فنی تعلیمی بورڈ کے باہر ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کے طلباء کا بھی احتجاج، بغیر امتحانات پروموٹ کرنے کا مطالبہ۔ سروسز اسپتال میں لواحقین کی ہنگامہ آرائی، ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج جاری، احتجاجی ڈاکٹر پرنسپل آفس میں داخل ہو گئے، ڈاکٹرز اور عملے کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو بڑوں کو چھوڑ کر چھوٹوں کو پکڑ لیتی ہیں۔ پولیس نے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے۔ جانتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد پولیس نے میری اور اہل خانہ کی زندگی اجیرن کر دینی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کے کیس کی سماعت پر ریمارکس، بولے ایس پی صاحب کل بیج وغیرہ اتار کر پیش ہوں۔ پنجاب یونیورسٹی کے نام پر جعلی ہاؤسنگ منصوبہ، ہائی کورٹ سماعت پر یونیورسٹی کے وکیل نے پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن فیز 3 پروجیکٹ کی تردید کر دی۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کا جعلی اسکیم کے خلاف کارروائی سے متعلق استفسار، کل سماعت پر ایس ایچ او رائے بند طلب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چند روز میں چوتھی طلبی عثمان بزدار کی اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات، پنجاب میں بجٹ سمیت دیگر امور پر بریفنگ۔ شہباز شریف کی بیرون ملک جانے کی تیاری، نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دینے کا فیصلہ، اپوزیشن لیڈر کی سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سمیت دیگر سے مشاورت۔ پنجاب کا بجٹ نئے ایوان میں پیش کیا جائے گا، تیاریاں مکمل، اسپیکر چودھری پرویز الہی کا چیمبر بھی نئی عمارت میں منتقل، اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو بھی نیا آفس ملے گا۔ اپوزیشن لیڈر کا اولڈ بلڈنگ چیمبر پیپلز پارٹی کے پارلیمانی رہنما حسن مرتضیٰ کو الاٹ ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی لاہور آمد، چودھری پرویز الہی سے ملاقات، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایوان کی نئی عمارت کا دورہ کرایا، اسد کیسر ایشیا کے بڑے ایوان کی خوبصورتی کے معترف، اسپیکر قومی اسمبلی داتا دربار بھی گئے، فاتح خوانی کی، پھول چڑھائے، سندرس فاؤنڈیشن میں مریض بچوں سے ملاقات کی، تحائف تقسیم کیے، منو بھائی مرحوم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش۔ حکومت نے ریلوے کو تباہ کر دیا، 40 امریکی انجن تھے، بتاؤ کتنے چل رہے ہیں۔
ہم نے 11 نئے ریلوے اسٹیشن بنائے، بزنس پلان دیا، آپ نے تباہ کر دیا، بہتان تراشی نہ کریں ورنہ بھرپور جواب ملے گا۔ خواجہ سعد رفیع کی دھواں دھار پریس کانفرنس، حکومت پر مخالفین کو جیلوں میں بند کرانے کا الزام، وزیر داخلہ کو ملک کا سب سے بڑا جھوٹا کہہ دیا۔ بلدیاتی انتخابات نومبر میں ہوں گے، پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا، الیکشن کمیشن کو بھی بتا دیا۔ بلدیاتی اداروں میں 68,000 نئی اسامیاں تخلیق، سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال۔ وزیر ماحولیات اور سیکٹری ماحولیات کی لڑائی دفتر سے نکل گئی، سرکاری تقریبات کا بھی ماحول خراب۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کے تحت ویبینار، باؤ رضوان نے تقریب میں شرکت کی یقین دہانی کرائی، سیکٹری زاہد حسین کی شرکت کا سن کر آنے سے انکار۔ کورونا کے خلاف ویکسینیشن آپریشن میں تیزی، کمشنر محمد عثمان نے عرفہ کریم سینٹر میں نئے کاؤنٹر کا افتتاح کیا، قذافی اسٹیڈیم میں پہلا ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر بھی فعال، ڈی سی مدثر ریاض، صدر بینک آف پنجاب ظفر مسعود کی شرکت۔ لاہور کو پولیو فری بنانے کا عزم، 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز، وزیر صحت یاسمین راشد نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے، 1,42,000 بچوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کا مشن۔ فردوس عاشق عوام کی بھی انسداد پولیو مہم میں شرکت، ویکسینیشن کے لیے 33,000 ٹیمیں گھر گھر جائیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ، اسٹیٹ آف دی آرٹ نیوز روم دیکھا، خبر کی تیاری سے لے کر آن ایئر تک بریفنگ، چودھری محمد سرور رپورٹنگ کے معیار اور لاہوریوں کی آواز کے معترف۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے وفد کا سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، مہمان وفد کو کیمروں سے مانیٹرنگ، ای چالان اور دیگر انتظامات پر بریفنگ، چیف سیکیورٹی ایڈوائزر کیتھرین میکنزی کو یادگاری شیلڈ پیش۔ چیف ٹریفک آفیسر منتظر مہدی کی شہید سید احمد مبین کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ اور بچوں سے ملاقات، حوصلہ بڑھایا، سی ٹی او شہید ASI محمد امین کے گھر بھی گئے۔ شہر کی تاجر برادری کا لاہور چیمبر کا دورہ، اشرف بھٹی، میاں طارق فیروز، وقار احمد میاں، محبوب اور دیگر شامل، حکومت سے ریٹیل مارکیٹس کے اوقات کار رات 10 بجے تک کرنے کا مطالبہ، ہفتے کی چھٹی ختم کرنے کا بھی کہہ دیا۔ پاکستان کی پہلی کمرشل کورٹ کے لیے ججز نامزد، پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں تربیتی کورس کا آغاز، ڈی جی اکیڈمی چودھری محمد سلیم کی خصوصی شرکت، کہا کمرشل کورس کا قیام اور ججز کی تربیت وقت کا تقاضا ہے۔ لاہور کا فخر، کم عمر کوہ پیما شہروز کاشف پنجاب کے نوجوانوں کے سفیر مقرر، پنجاب سپورٹس بورڈ نے باقاعدہ اعلان کر دیا، شہروز کو 1 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا۔ اور تیراکی کریں، چست اور توانا رہیں، 1.25 سال بعد سوئمنگ پولز کی رونقیں بحال، بچوں، جوانوں، بڑوں اور خواتین کی بڑی تعداد پنجاب سوئمنگ پول پہنچی، ایک وقت میں صرف 4 افراد کو سوئمنگ کی اجازت۔